میرے سر دا تاج نے. میں اپنے آپ نو کدے بھی عالم شمار نہیں کیتا، بلکہ علماء دی اگر لسٹ تیار کیتی جاوے تو جڑا سب تو آخری بندہ ہوئے گا نا وہ میں گناہگار اپنے آپ کو تسلیم کرنا. میرے مسلک کے عظیم عالم دین قبلہ مفتی صاحب آپ خطاب فرمان گے تو جس ایت مقدسہ نو میں تلاوت کیتا سی اس دا معنی و مفہوم اس دے حوالے دے نال چند منٹ میں تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا اور علماء نو تے سبق سنانا ہوندا ہے. علماء سبحان اللہ کہندے نے نا کہ انہاں دی ذرہ نوازی ہوندی ہے. تقریر تانوں سنائی دی عوام نو، علماء نو نہیں سنائی دی. علماء نو تے سبق سنائیدا ہے. اور میری رہنمائی فرمان گے اس ایت مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کولوں ڈرو تے سچیاں دے نال لگ جاؤ، سچیاں دے نال سنگت اختیار کر لو. یعنی سچیاں دے نال لگ جاؤ، جڑ جاؤ، سچیاں دی سنگت اختیار کر لو. ایتھوں سچیاں دی صحبت دا پتہ چلدا ہے. تو اس صحبت دا اثر کی ہے؟ چند منٹ اس حوالے دے نال عرض کرنا میں. صحبت دا اثر کی ہے؟ توجہ کرنا. وقت بھی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے اور جگہ بھی تاثیر رکھتی ہے. جس طرح انسان مختلف ہے اسی طرح تاثیر بھی مختلف ہے. مثلا ایک بندہ وقت کے اس طریقے تاثیر رکھتا ہے یعنی صحبت کا اثر ہے. مثلا ایک بندہ دوپہر کے وقت دعا کرتا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا میری دعا کو قبول فرما دے. دوپہر کے ٹائم جڑا بندہ دعا کرے دوپہر کے ٹائم دی دعا دی تاثیر ہو رہے اس دا اثر ہو رہے. اس طرح وہی بندہ پھر رات میں دعا کرے. جو رات گزرتی جا رہی ہے نا تاثیر بڑھتی جا رہی ہے. محبت نہ کہ سبحان اللہ. اور دوپہر میں دعا کرے اس کا اثر ہو رہے تاثیر ہو رہے. اور رات میں دعا کرے عشاء پڑھ کے دعا کرے تاثیر ہو رہے. اور پھر وہی محبوب خدا کا گناہگار امتی اگر آخری وقت تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرے وہ دعا اور تاثیر رکھتی ہے. اے ہوئی دکل بابا فرید الدین مسعود کچے شکر نہیں فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے بڑھ جا مت کوئی مل جا بھی بخشا ہویا تو بھی بخشا جا. اٹھ فریدہ ستیا دنیا دیکھن جا مت کوئی مل جا بھی بخشا ہویا تو بھی بخشا جا. بلکہ راتی کر زاری روندے نیند اکھاں کی دھوندے فجر او گنہار صداون سب کی نیویں ہوندے. یعنی رات اگر اس ٹائم دعا کرنا ہے تو تاثیر ہو رہا ہے. توجہ کرنا ہے. دعا دوپہر کو کیتی تاثیر ہو رہے، تہجد وقت کیتی تاثیر ہو رہے. ہر مختصر اس طریقے وقت بھی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. توجہ کرنا وقت کے اس طریقے یہ وقت تاثیر رکھتا ہے. جگہ بھی تاثیر رکھتی ہے. جگہ اس طریقے تاثیر رکھتی ہے. اس جگہ تے کوئی حضور دا امتی دعا کرے دعا دی تاثیر ہو رہے. مسجد میں جا کے دعا کرے اوتھے تاثیر ہو رہے. اے ہوئی گناہگار امتی اگر فرید الدین مسعود کچے شکر دے مزار تے چلا جاوے یا داتا علی حجویری دی قبر انور تے چلا جاوے یا معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے چلا جاوے یا مجدد پاک دی قبر انور تے حاضری دے پتہ چلتا ہے. یا بغداد دے والی دے آستانے تے چلا جاوے تاثیر پھر ہو جاتی ہے. اور توجہ کرنا یا پھر توجہ کرنا یا پھر میرے آقا دے غلاموں روضہ رسول بلکہ یا پھر بیت اللہ شریف دے سامنے جا کے دعا کرے تاثیر ہو رہے. گنبد خضرا دے سامنے رو رو کے مواجہ شریف دے سامنے صلاۃ و سلام پڑھے تاثیر ہو رہے. جگہ بدلن دے نال
تسیراں بدلدیاں نے اور توجہ کر اتھوں بھی پتہ چلتا ہے میرے جہا گناہگار بندہ دعا کرے دعا دی تسیر ہو رہے قبلہ مفتی صاحب آپ دعا فرمان تاثیر ہو رہے اس سے طرح میرے شیخ کامل بابا منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی مثالی دعا فرماتے سن کہ پوری دنیا دے مسلمان آپ دی دعا دے میں شرکت کرتے سن یعنی اللہ دا کوئی ولی دعا کرے تسیر ہو رہے اگر نبی دعا کرے تسیر ہو رہے امام الانبیاء جس کے واسطے دعا فرماتے تسیر ہو رہے دب کے کہو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اچھا اے ہوئی اللہ دا بندہ توجہ کرنا دعا تے سارے اللہ دی بارگاہ دے وچ کردے نے نا اللہ فرماندا ہے ففروا الی اللہ اللہ دی طرف دوڑو یا اللہ کدھر دوڑیے او جہت تو پاک او سمت تو پاک آن جان تو پاک او دا گھر کوئی نہیں کتھے اس نو تلاش کریے بس وہ فرماندا ہے اگر مینوں تلاش کرنا چاہتے ہو نا تے مینوں لب دے تھانوں کدھر راہ نہیں لبے گا بس میرا ولی اس نو نئے مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مینوں تلاش کرنا چاہو میں مل نہیں سکا گا بلکہ یہ تے فرمایا کہ اللہ دا ٹھکانہ بندہ مومن دا دل ہے وہ ذات مطلق کدھر بھی نہیں سما سکتی اگر سمانا چاہے تو بندہ مومن دے دل دے وچ سما جاتی یا رسول اللہ یہ وہی بندہ توجہ کرنا وہ پھر اس دی زبان تے خدا بولدا ہے اس دی سماعت اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے میری سماعت ہے اس دا دیکھنا پھر رب دا دیکھنا تو حضور علیہ السلام دے غلامو جس بندے نو جس کامل محبوب دے امتی نو ولی نو اللہ نے یہ مقام عطا کیتا کہ اس دی سماعت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اس دی بصارت کو رب نے اپنی طرف منسوب فرمایا تے پھر او اللہ دا بندہ پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ جو دعا کردے وی اللہ تبارک و تعالی دعا نو قبول فرما لے حضور دے غلاموں پھر او محبوب خدا دا امتی محبوب دا غلام اس دے بارے تے خود اللہ فرماندا ہے اے عام بندہ مومن دے متعلق اللہ فرماندا ہے کہ جدوں میری بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے مینوں حیا دی ہے کہ میں اس دے ہتھاں نوں خالی لٹا دیواں احترام مومن دے متعلق ہے اللہ نے نبی نو کی مقام عطا کیتا ہوگا اسی طرح توجہ کرنا بس 2 منٹ دی حاضری اسی طرح ہن ایک بندہ کہے نا کہ جی جدو اللہ ہی سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے تو پھر کیڑی ضرورت ہے کسے ولی دے آستانے تے جامن دی وہ بندہ انج ہی ہوئے گا جس طریقے رازق اللہ ہے نا بولو رازق اللہ ہے کہ کیڑی ضرورت ہے حل چلاون دی کیڑی لوڑ ہے رات نو جناب والا ٹھنڈی سردی دے وچ ٹھنڈے موسم دے وچ پانی لاون دی جدو رازق اللہ ہے تے بس پھر ہاتھ بن کے بیٹھ جانا چاہتا ہے نا یعنی ایک کام کاج کرنا یہ اس دے رازق ہومن دے معنی نہیں ہے اس طریقے توجہ کرنا اللہ اولاد دیندا ہے نا اللہ اولاد دیندا ہے رب ہی دیندا ہے لیکن ہن کوئی بندہ یہ کہے جی بس مینوں ازدواجی تعلق قائم کرن دی ضرورت نہیں ہے اللہ اولاد دے دے گا بغیر نکاح دے توجہ کرنا بغیر نکاح دے کوئی کہے نا کہ مینوں جائز اولاد مل جاوے وہ بندہ احمق ہے بے وقوف ہے جہالت دیا گلاں کرتا ہے توجہ کرنا جس طرح وہ رازق ہے کھیتی باڑی کرنا اس دے رازق نو مانے نہیں ہے اولاد دیتا ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا ایک ممانت نہیں رکھتا اس طرح میرے نبی دے غلاموں ہدایت رب ہی عطا فرماتا ہے مگر وہ فرماتا ہے محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سونیا میں صراط مستقیم اور کوئی نہیں بنائی بس جتنے تیرا پیر لگ جاوے میں اس نو صراط مستقیم بنا دیں
اتنے آنا پوے گا. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے بغیر شوہر اور بغیر نکاح کی اولاد عطا فرمائی. لیکن یاد رکھو توجہ کرنا، ہدایت رب نے بغیر نبی دے کسے نو بھی عطا نہیں کیتی. رب ہدایت جدوں بھی عطا فرماتا ہے اپنے نبی دے قدماں دے صدقے عطا فرماتا ہے. نبی تو بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. اور اے شیطان بے ایمان بندے دے خون دے جس طریقے رگاں دے وچ خون گردش کردا ہے نا، شیطان اس طریقے کر رہی ہے. یار کمال ہو گیا. ایک بندہ شیطانی طاقت نو مندا ہے، شیطانی پاور نو مندا ہے، اس گل نو مندا ہے جی اے بالکل آیا ہے حدیث پاک جی شیطان جڑا ہے وہ بندے دے خون دے نال گردش کردا ہے. جویں رگاں دے وچ خون دوڑ رہا ہے اس طریقے جی شیطان جڑا ہے نا وہ بندے دے نال چل رہا ہے. آقا دے غلاموں توجہ کرنا، اس بے ایمان نے اتنی پاور رکھن دے باوجود رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ باری تعالی الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نیک بندیاں نو میں گمراہ نہیں کر سکاں گا. میرے آقا دے غلاموں جے اگر وہ شیطانی پاور اتنی ہے کہ وہ خون دے وچ گردش پیا کرتا ہے تے رب نے اپنے محبوب دے متعلق فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا کہ میرا محبوب مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے. پتہ چلتا ہے جیڑا مومن ہے وہ نبی نو قریب اپنے قریب تسلیم کرتا ہے. جن دے نبی قریب ہے وہی مومن ہے، جس دے نبی قریب نہیں ہے اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس. پتہ چلتا ہے جس نے بھی محبوب نو اپنے قریب تسلیم کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طیب تے پاک کر دیتا ہے. جے مومنہ دے قریب ہے نا نبی تے حضرت ابو بکر دے سرکار بالکل قریب نے، ابو بکر صدیق دے قریب نے، فاروق اعظم دے قریب نے. جس نو بھی میرے محبوب دا قرب نصیب ہویا وہ طیب تے پاک ہو گیا. تو حضور علیہ السلام دے غلاموں اس بے ایمان دی جی اگر اتنی پاور ہے نا، اللہ نے اپنے اولیاء دا وجود بنایا ہی اس واسطے ہے کہ اولیاء کاملین اس بے ایمان دا علاج نے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اولیاء کرام دا موت کے بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.